ہٹوایا ہاتھ رب نے سب تو پہلا جڑا گھر بنائے وہ ہے کعبۃ اللہ، کعبہ بیت اللہ۔ فی یا 40 سال بعد بئی مسجد خدا بنوائی ہے، نام ہے مسجد اقصی۔ سبحان اللہ۔ یروشلم بھی کو آدن، بیت المقدس بھی کو آدن، بیت المقدس بھی کو آدن، قبلہ اولا بھی کو آدن، مسجد اقصی بھی کو آدن۔ قرآن دے محبوب دی سواری ٹر پیے الی المسجد اقصی، مسجد اقصی والے پاس ہے۔ حضور فرماتے ہیں حملت علی الدابہ، کہ میں مصطفیٰ دابہ دے سوارا، سواری ساری پاندھ میں نہیں کریں دیے، منزل طے میں نہیں کریں دیے، پاندھ میں نہیں چھکیں دیے، سفر چلدا پے پاندھ کٹیدا پے۔ حضور فرمایا سواری تے سوار ہے، لیکن وہ سواری کتنی تیز آئی کہ شادہ و خطفہ اند اقصی طرف ہی، فرمایا جے تک دید دی انتہا تھی دی ہے اتنے تک اندہ ہکو قدم دے ہکا بلانگ بڑھ دی ہے۔ آخر رب جڑی سواری بھیجیے کیا خیال ہے؟ وہ موٹر سائیکل سپیڈ آلی ہو سکتی، کارا بارا یہ کچھ بھی نہیں، سپیڈ تو وہ براق دی ہے کہ شادہ و خطفہ۔ حضور فرمائے جے تک دید دی انتہا ویندی اتنے تک اندہ ہکو قدم بڑھدا، ایڈی تیز رفتار سواری۔ حضور فرمائے سمجھو تو سوار ہے، سفر چلدا پے پند کٹیدا پے رواں دواں ہے، کچھ فاصلہ طے تھے۔ جبریل امین سواری جا وعدہ اور رسے چھکن، سواری رک گئی۔ نبی پاک سرکار کو عرض کریں دے حضور انزل یا انزل یا محمد، اے رسول پاک انزال نزول فرمائیے۔ انزال دا معنی اتران دے معنی وچ بھی آندے کہ محبوب تشریف لائیے، جلوہ گری دکھائیے، قدم رنجا فرمائیے۔ دوران سفر سواری روکیے، محبوب سواری دی کان کو زمین تے لائے آئے۔ جبریل نے آگے صحیح یقول ربو کا تو آدھا رب پیا فرمے دے جو محبوب کو آگو سلے ہنا رکاتین، جو محبوبہ ساڑھو بھی پند کریں دے آؤ، قدمی دیں دے آؤ، دگانے نیتیں دے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اس مقام تے دگانا نفل ادا کرو سرکار۔ حضور فرمیدن سلے تو رکاتین، اسدو رکات نماز نے دگانا نفل پڑھا۔ جب میں مصطفیٰ سلام بھیرے، جبریل نے عرض کی تھے اتدری این صلیتا، صحیح تو آپ کو جا یاد ہو سی۔ حضور فرمایا سا جب میں نے 4 پاسو نگاہ دوڑائی، ساکوں یکی کھجی ہی کھجی نظر آئی۔ جتا حضور نے پہلا سٹاپ آکو، پہلا ٹھہراؤ آکو، پہلا پڑھاؤ آکو، پہلا صحیح دوپارا جو بھی لفظ علیہ دے ہو۔ حضور فرمایا سا جس مقام دوتے پہلا وقفہ کیتے اور ٹھہراؤ کیتے، وہ ہر پاسے نخلستان کھجا ہن کھجے دے باغات ہن۔ حضور فرمایا سا اتھا 9 رکعت نماز نفل ادا کی تھی۔ جبریل نے آکے اتدری این صلیتا، کیا آپ کو درایت ہے محبوب کہ کس مقام پہ آپ نے یہ دگانا نفل ادا کیا؟ پھر جبریل نے خود عرض کی تھی حضور صلیتا بطیبہ، صحیح جس جاتے تسا نفل پڑھئے ایدہ نائے مدینہ طیبہ۔ اس ویلے حالی محبوب رہا دے بیان مکے پاکے جائے، حالی سرکار نے ہجرت فرمائی نہ ہے، جھوک لڑوائی نہ ہے، اتھا جھوک سرکار لائی نہ ہے، پر رب جانی جان خدا جو اتھا ہی محبوب دی نگری ہو سی یار سفر بھی فرمیدہ آوے تے چاہتے پیری۔ سب تو پہلا ٹھہراؤ اور وقفہ طیبہ دی سرزمین دے تھے۔ حضور نے دگانا نفل ادا کی تھے۔ جبریل نے عرض کی تھے حاضی مقام ہجرت کا، صحیح کو جنی بارہ بعد رب توارے کو مکہ چھڑوا لے سی، اتھے ہی توارے جھوکا لوا لے سی، تو سبھی توارے نوکر اتھے ہی آوے سن۔ این علاقے دا نا تا یسرے بھائی، سرکار ہونی دا نا ہے طیبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علامہ مولانا مفتی غلام مرتضیٰ بندیالوی صاحب تشریف فرماتے ہیں جی آیا نو اور خیر محبوب علیہ السلام دی پیاری سواری رکیے طیبہ دے مقام دے سرکار نے دگانا نفل ادا کی تھی۔ ثم حملت علی الدابہ، حضور فرمودن فلا اساں سواری دوتے بلھا لیتے گئے، دوبارہ سواری تے سوار تھے، فلو ساری سواری الی المسجد الاقصی جاری اور ساری۔ فرمائے کچھ فاصلہ طے تھے، اسا ایک مقام تو گزرے ہیں کہ جبریل امین ساری سواری کو روک گئے تھے، اسا فت سواری تو لہے آئے ہیں،
جبریل نے عرض کی تھی حضور صلینا رکعتین، اس مقام دے اتے بھی قدم رجا فرماؤ، دگانا نفل ادا فرماؤ۔ حضور فرمائے صلیت رکعتین، یہ دوسرا مقام جتا سرکار رک گئے، سواری رک گئی۔ حضور فرمائے ایسا 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی۔ اس تو بعد جبریل نے عرض کی تھی اتدری این صلیتا، حضور آپ کو درایت تو ہو سی کہ کس مقام دے سرکار نے دگانا پڑے؟ بل جبریل نے عرض کی تھی صلیتا ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ علیہ السلام، سیاں ای جہدنائے وے بیت لحم، یہ او چس والی جائے جتا مریم پاک نے اپنا پتر عیسیٰ جمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دی جائے میں آگ سکتا جو اے میلاد عیسیٰ روح اللہ ہے، اے جا میلاد عیسیٰ روح اللہ ہے، جو عیسیٰ روح اللہ دے جمن دیئے جا ہے۔ رب تعالیٰ کو یہ منظور ہے جو سادہ محبوب سادے آلے پاسے سفر کریں داوے پر میلاد علی جادے پیرنے داوے۔ حضور فرمائے اسا دگانا نفل ادا کی تھی فل حملتو علی الدابہ، اسا ول سواری تے سوار، ول سواری جاری اور ساری۔ تیسرے مقام دیتے جبریل نے ول محبوب کو عرض کی تھی حضور اتر آؤ صلینا رکعتین، اس مقام دے بھی دگانا نفل ادا کرو۔ حضور نے تیسرے مقام دیتے بھی سواری تلے کے دگانا نفل ادا کیتا، اور اس مقام تے جبریل نے وقت عرض کی دیا تدری این صلیت صلیت بے دور سینا، حضور یہ وہ مقام ہے کہ جے کو کوہ دور آدن جس پہاڑ تے کھڑ کے سی موسیٰ رب نال گالی کرے رہا۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ کلیم کو شرف ہم کلامی بخشا، سی کوہ دور سینا ہے، اتھا اپنے دگانا نفل ادا کیتے۔ حضور اتھو بل نوافل پڑھ کے سواری تے سوار۔ حضور فرمائے اسا ور روان دوات ہے سمّا مررت بالکسیب الاحمر، فرمایا اسا جب نے کوہ دور علاقے کو کراس کیتے پر وہ علاقہ آگے ریگستان تھل دا علاقہ ہے، ہر پاسے ریت ہی ریت ہے، اور ریت ایچ ہی کہ جیندہ رنگ لون کلر سرخ ہے احمر۔ میں جٹا کے انداز عرض کر حضور فرمائے اسا پھل گزرے ہیں پورا علاقہ ریت دا علاقہ، اور ریت ہے جی ہے جنی رنگ ہوندہ رتا جنی ککی ریت، وہ جنی ریت ہے نا وہ ککی آئی احمر کلر دی ریت ہے، ایسا اتھو گزرے ہیں۔ پر میں جیولے ایسا کسیب احمر تو گزرے ہیں، ساکو ایک ٹیلا اچھا ٹپا ریت دا نظر آئے، اسا جیولے اون ٹپے دا نال دید بھوائیے ساکو تصویر یار موسیٰ دی نظر آئی ہے علیہ السلام۔ فرمائے رأیت موسیٰ قائمہ یصلی فی قبری، فرمائے کسیب احمر دے پاسے وچ ایک مقبرہ ہے، ایک مزار ہے، ایک قبر ہے، اور میں مصطفیٰ علیہ السلام حضور نے آپ نہ فرمائے اسا وہ قبر کے اندر نگاہ دوڑائیے ساکو بھیرا موسیٰ کلیم دی تصویر، بلکہ ان دی جسم و جسامت نظر آئیے۔ اصحاب اکھینا لٹھے قائم آیو صلی، وہ اپنی قبر کھڑے ہو کے صلاۃ کھڑا پڑھدا۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی مزارت اپنے روزے میں کھڑے تھے کہ کیا کھڑے پڑھتے ہیں؟ صلاۃ۔ مفتی صاحب تشریف فرما، علامہ صاحب بھی موجود ان پہ سارے تو پوچھو ان والے کو صلاۃ دے ترائے وڈے معنی دسیندن، الدعاء الارکان مخصوصہ الصلاۃ علی النبی علیہ السلام، یعنی صلاۃ دے ترائے وڈے معنی ہیں۔ ایک دا معنی ہے دعا، یہ دا معنی ہے درود مصطفیٰ علیہ السلام، اور بھی صلاۃ دا معنی ہے نماز۔ لہذا تریے معنی کر دو ایمان کو حلاوہ نہ دے جسا سے۔ موسیٰ کلیم کو پتہ لگے جو یار گزر دے بین ساری نگری تو وہ محبوب دے پجان تو پہلے مزارے کھڑے تھی کہ یار دا استقبال، اور نال دعا کھڑے مغدن کے ربا کرم فرمائی یار کو سنوائی ویڑا سارا ہی وسوائی۔ محبوب دے گزرن دے صحیح موسیٰ دعا کھڑے مغدن۔ جابل اے معنی ہے جو سارے پاک نبی سیدی آمد تو پہلے موسیٰ کلیم کو مسار خبر تھی کہ جو یار گزر دے پہن حضور دے پنجان تو پہلے موسیٰ کلیم مسار کھڑ دی کہ کھڑے پڑھ دیان یا نبی سلام علیکہ والسلام علی النبی یا صلاۃ علی النبی، حضور دی آمد تو پہلے درود دے توفیان۔ جب اے معنی کرو جو کئی مسلک دے مذہب دے مفتی کو نہ فالے تھی سی نہ لکوا تھی سی، وہ معنی کیا ہے جو موسیٰ کلیم اپنے روٹین
اپنے مزار کے اندر کھڑے تھی کہ رب دی نماز حالت قیام میں کھڑے پڑ دیا. اتو یہ معلوم دیا جو اللہ دا ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول مزارت قبر زندہ تابندہ. مشکات جلد اول کتاب الصلاۃ باب الجمعہ صفحہ 120 اور 121 دی حدیث پاک ہے. نبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبش اللہ حج یرزق فی قبرہ، کہ بے شک اللہ نے قبر دے مٹی کو جرت نہیں دیتی جو کہیں نبی دے جسم دے وال کو کھا سکے. حضور فرمائے بے شک اللہ دا ہر نبی اپنے روزے وچ اپنی مزار تے اپنی قبر زندہ ہے. حج یرزق فی قبرہ، رزق بہشت تو خدا نے دے. انبیاء مزارے وچ قبرے وچ رب دیا نمازاں بھی پڑھ دیں، جنہ تعالیٰ رزق بھی قبول فرمائے. جنہاں ہر نبی زندہ ہے تے نبی دا نبی، رسولہ دا رسول بھی زندہ. لوگ کہتے ہیں کیا نبی پاک علیہ السلام کو موت نہیں آئی؟ حضور کو وفات آئی ہے. آپ دی روح مبارک قبض صحیح ہے، پر شاعر نے گال سمجھئیے وہ بھی مفہوم حدیث والا. شاعر آدھے کوئی نقطہ نہیں سید اسم دے وچ، با مانا ہے ہر قسم دے وچ. جڑا سفر حضور وصال کیتے روح واپس والا ہی ہے جسم دے وچ. سارے محبوب کو وفات ہے، روح مبارک کب صحیح ہے، جسم پاک تو جدا تھی ہے لیکن فلائی والا ہی ہے. تامستے صحیح تاجدار بریلی اعلی حضرت بولن کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سارے محبوب بھی ہر نبی رسول ہونی مزارج زندہ ہے تابندہ ہے. اور جڑا کہ نہیں جڑا نبی دنیا تو گئے اور وہ مسارج وجن تو بعد مٹی نال رل گئے، وہ اپنے مرنی اپنے مٹی نال ونج ہنڈنی. سارے نبی ہونی زندہ ہے. جڑا کہ کائنا سی نبی پاک حتیٰ کہ کوئی پیغمبر نبی ہوتے مزار زندہ نہیں ہوگا جی ہر نبی کو مردہ سمجھ دیں. یہ 45 نمازہ معاف کہہ دے مشورہ نالتا ہے. جنن معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے سارے نبی دی امت واسطے تمہارے سارے واسطے رب نے نمازہ 50 فرض کی دن. فارد اللہ علی امت محمد 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلہ. 6ویں آسمان دے سارے پاک نبی صحیح کو کئی عرض کیتا صحیح ارجع الى ربے کا، آج منے بھی درا دے وے واپس ونجو رب کو منصوری کرواؤ، بل ٹھیری وے گھٹواؤ. تو سا ویدے پہ میں مارکا کلو تھی کے والا ہے لاڑے سوستوں نا لچ تو بنی اسرائیل اشد المعالجہ قد جرب تو بنی اسرائیل اشد تجربہ. وگے صحیح میں تجربے کر آیا، قوم نال کافی وقت گزار آیا، ڈھیر دا وقت نبھایا. یہ تحفے بھج بھج قبول کرے سن، ولا جو رکھے سن دے پیچھے کریں ہاتھ نہ لائے سن. یہ 50 دا سوڑ دیا دے پکھر ویسے. اسا کرم فرمو ارجع الى ربے کا، رب نال الویہ رجوع فرمائیو، مسئلہ نماز ہے نا گھٹ کروائیو. نبی پاک 6ویں آسمان کو بلا پور تگین. یہ مشیر جڑا ہا یہ مردہ آیا زندہ آیا. مشورہ دینے والے صحیح موسیٰ کلیم 6ویں آسمان دے زندہ زندہ. فن حضور گئن رب نے وہ کرم فرمائے جو 5 نمازہ خدا معاف فرما چھوڑن. سرکار 45 گھن کے ہیں موسیٰ کلیم بات کہ صحیح حالی گنڈڑی حلی کہے نہیں یہ کا انداز رہا کہ صحیح حالی تگال اٹھائی لاتی 45 5 معاف تھین کیا تھین ڈھیر کرواؤ. حضور فلا گئن رب ولا 5 گھٹین ولا گال چاری تیئے انہاں کے دھکا ہے نا حالی نا گال اٹھائی. سرکار ولا 3 مرتبہ گئن 5 بیا معاف تھین، 4 مرتبہ گئن فیم تک معاف تھی گئن، حتیٰ کہ سرکار 9 چکر لئی ہیں 45 معاف کروا کے 5 گھن کے ہیں. اجانی موسیٰ کریم اگو آگے وہاں سانے سونا کھڑو ہے گال بھئی سنو ارجع الى ربے کا. یہ ڈھلی دے پترہ دے سوگ دے بچے حضرت جے پاک نبی ایک چکر بھی اللہ آدھے ساری چین والی گامی آپ کو ماشاءاللہ تحجد قضا نہ کریں دے ہو سکتے نہ کچھ سیانے دے جمعوڑ بھاتر لدینا لا یا کے لوگ یہ سمجھے یاد ہے کچھ شوب اور سرکار اگر ایک چکر بھی اللہ یاد ہے سارا چٹا میں کہ جس خدا
تالی معاف فرمائے ان دی رحمت کو حلاوہ نہیں آیا وہ 5 بیائی معاف کر لے بیا ان دی رحمت کو حلاوہ نہ آدھا ذرا اپنے بارے دسا بندہ منہ تھی کرن وجہ کھنے دا ہو سکتے منہ تھوڑ دا موقع خدا رن دا گگا بگائے علا بلائے منہ تھی دوتے یہ بندہ کرن وجہ مکھے دا یہ سمجھا ہو سکتے والا بھور بنا کے بھاجیے چھٹے دا یہ خدا کرم سمجھ جو کہیں بانے منہ دھوان دا موقع دا دیتے باقی وہ رب کو تسبیح دی لوڑ کا نہیں پتھر جے دے نام دی تسبیح آنا رکھتے ہیں سارے پتھر جے دے نام دی تسبیح آمین رب تعالیٰ کو سارے روزے نمازیں دی لوڑ نہیں پر ساکو یار دے سجدے دی لوڑ ہے ویسے یہ چھوٹی جی کہاوت عرض کرے دا ہونا پور بندے دا بیڑی تے کشتی ڈھونڈے سفینے میں سوارا سمجھے گالے کو نا بندے سفر پہ کریں در پورا پور یعنی سواریاں پوریا کشتی میں بیڑی میں سوار ہے ملاحہ چپو مدہ مرے دے بیڑی مدہ ٹھلے دے آدھ دریا میں بیڑی گئی ہے پھٹا چیریا گئے پانی چی رہے کشتی دے میں داخل تھی مر پہ گئے قوم دے بکاتے ہیں قوم دے دھاری نکلیں جو ملاحہ مرتے ہیں بچا کوئی ہیلا کر کوئی ساکو بچہ دا کوئی رستہ دا سا وہاں کے رستہ بھی آپ کوئی کہہ نہیں سارے مار کا بوکان دی باس کرو بوک نال پانی باہروں چھیک کے سٹو نہ ٹائم تے ٹنگی دیو تے ٹائم تے مرتے ہوئے ہاتھ سارے بتاؤ یہ پانی جھیوے آدھا بے زور لاؤ میں انہو باغی مرے نا تو سے انہو پانی کٹو وہ تائیں میں سارے سیانے جلے بوک نال پانی چاہتے ہیں تے باہروں سٹیں نال کوئی بھکن پیا سوپتی بدل وہاں کے ہاتھ یہ تھوڑی دی بلا ہی کو لیتی آؤ کون نہیں سمجھا وہ بیا نہ بہت جاگا وہ ایک بیا ہوں کشتی میں وہ سوپتی بھکا نین کمپنی وہ ساکو تو آگو اسا والا بوکنال پانی گھن کے سٹی پہ دریا آلے پاس ہے وہ کوئی تھیں اعتراض آگئے وہ تھے جو بخاری دا کو سوال کرنا چاہتا آگے دی ہائیں سی یہ سارے مار کا ہکے کام کو ڈہے گئے یہ پانی بک کیا لا کدی تھال کو دیو ہاں کدی جنگل جوان سٹوا جو کچھ راتھی تھی ویا کوئی بوٹے جی آمین ہاں کوئی درخت زندہ تھی وینا یہ جنہیں جگ کے بوک بھر کے بھوکائی بھویا کہ تھوڑے دی بلائی کو لیتی آؤ انہوں سو یہ جو بندے کو بنا جواب دے سکتے بلاؤ بولے ملاح کشتی آلا وہاں کہ انہا بہی جاگا اسا دریا نسے بتا رجے دے آپ مردے ہیں اپنی بتا ترین دے ایسا دریا کو رجاون واسطے بوکری بھر رہے ہیں اپنی بیڑی پار پچاون واسطے باقی وہ شار کو این دریا کو سارے پانی دی کوئی لوڑ ہے ہی میں سمجھا کر تیرے سجدے دی ہوں کو لوڑ نہیں پر تے کو لوڑ ہے جو کہ تھے ہی اتھا بول کے مر نہ وجہ یہ کشتی والی مثال نہیں میں چھوٹے جی مثال پر نماز تباہ کمال ہے دار سمجھا کہ یعنی چیویں وہ کشتی والا پانی مار کا باہروں دریا کو پہنے اندن انہیں دی منت ہے دریا دے اور تو ہوں دی منت سمجھیں جو جائے قبول کی دے جو واپسی جا بلے دا ٹپر سودائی تھا بیڑا مار ویدا غرق تھی ویدا تیرے نال دے کئی پین ہوٹلے دے کھوکھے دے ہوٹلے دے کرم سمجھو ظہر جماعت نال پڑھی بیٹھے عمل دی توفیق رہے کم دین دے سارے فیدے یہ 5 نمازیں کو اپنے واسطے بھاری تھی اوکھی عبادت نہ سمجھ یہ سوکھی ہے ٹائم تے منہ دھوپ پوندے نبی صحیح فرمائے کل حشر دی حشری کار دی گرمی غضب دی دھوپ اساں تو آگو وضو والے آزا کو سنجان ویسو جتو جتو وضو دا پانی تو آنے جسم تے گزر سی وہ حصہ جہاڑے قیامت ساکوں چمکدا نظر سی فرمائے انتم حرم محجلون تو سا جہاڑے قیامت دے قدرے ہو سو قدرے یہ سمجھا حضور فرمائے ہومن یکے گھوڑے کالے تے ایک وچ ہوئے ڈبے آلا کیا وہ بندہ نہ پچھان وے سی فرمائے بینے سارے دے چہرے دے رنگ چپ چاپ ہو سن پر میری امت دے چہرے دے رنگ اجالے ہو سن روشنیاں ہو سن جتھے جو تو وضو دا پانی گزر سی فرمائے ساکو نوکر جہاڑے قیامت پرے کو نظر سی جو یہ نمازی میرا نوکر پیا اللہ تعالیٰ